لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي العربي الأمي البطحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. صلوات حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید شارب رضا ابن سید حسن رضا صاحب کی روح کو ایصال فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بلند ترین صلوات پڑھ لیں بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، بزرگان ملت، معزز سامعین کرام، برادران ایمانی، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام. عزیزو، آپ کے علم میں ہے یہ مجلس مرد مومن کے ایصال ثواب کے سلسلے سے برپا ہوئی ہے، اور حکم تھا تعمیل حکم آپ حضرات کی جناب میں چند لمحے کے لیے شرف حاضری میسر ہوا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس آیت کا انتخاب کروں اور کس موضوع پہ بحث ہو. بس قرآن مجید کے 55ویں سورہ رحمان کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس میں خالق کائنات نے اپنے ایک نام کو بیس بنا کر کچھ گفتگو فرمائی ہے اور کائنات کو اپنی بلیغ فصاحت سے ہمکنار کیا ہے. ارشاد ربانی ہو رہا ہے الرحمن علم القرآن، اللہ رحمان ہے
ساری کائنات جانتی ہے، سارے مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں ایک نام لفظ رحمان ہے، جو بڑا عظیم نام ہے، بڑا مشہور نام ہے۔ یہ صفت ذات خدا کو ہی تقویت دیتی ہے، اور یہ صفت ذات خدا سے ہی پہچانی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، یوں تو عالم اسلام سے اگر آپ سوال کیجئے کہ یہاں بات اللہ کے نام کی ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ خدا تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ تو کائنات اسلام کا ہر مسلمان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ 99 نیمز اللہ تعالیٰ کے ہیں کہ وہ رحمان ہے، مالک ہے، قدوس ہے، جبار ہے، قہار ہے، شاہد ہے، مشہود ہے، معبود ہے، مسجود ہے۔ تو 99 نام عالم اسلام نے اللہ تعالیٰ کے بیان کیے ہیں۔ میری یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک طرف تو عالم اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اور اس 99 ناموں کو یوں ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ مسجدوں میں توغرے لگے ہوئے ہیں، اذاخانوں میں اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، جہاں جائیے اللہ کے 99 نام، 99 نام، 99 نام، اور ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ اسماء اعظم ہے، اسماء حسنہ ہے، اسماء کبریٰ ہے، اللہ کے نام ہیں، بڑے نام ہیں۔ تو ایک طرف تو عالم اسلام یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ذات خدا اللہ محدود ہے، اور دوسری طرف سب نے اللہ کو 99 ناموں میں محدود کر دیا۔ تو جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں، متوجہ ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے علم کی کمی ہے کہ آپ نے اللہ کو 99 ناموں میں سمیٹ دیا، ورنہ ذات خدا تو لامحدود ہے۔ تو پورے عالم اسلام کے ہر مسلمان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، لیکن میں آپ کو مسلک جعفریہ کا ادنا سا طالب علم ہو کے اس منبر کے فراز سے ان مومنین کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہزاروں نام تو ہم دکھا سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے صاحب دلیل؟ تو دلیل آپ دیکھیں، رمضان آتا ہے، ہم سب نمازیں پڑھتے ہیں، اعمال بجا لاتے ہیں، ان اعمال میں ایک دعا پڑھتے ہیں، اور وہ دعا ہے دعائے جوشن کبیر۔ تو 750 نام اللہ کے خالی اس دعا میں ہے، متوجہ ہیں آپ؟ 750 نام اللہ کے اس دعا میں ہے۔ تو پھر دعائے صباح، دعائے توسل، دعائے کمیل، اور پھر صحیفہ سجادیہ، زبور آل محمد، اور پھر نہج بلاغہ، خود قرآن کریم۔ تو پتہ چلا ہزاروں نام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ چلیے اس سے قطع نظر، اس سے کوئی بحث نہیں، اگر ہم 99 نام اللہ کے مان لیں تو آخر وجہ کیا تھی کہ خدا تعالیٰ نے 98 ناموں کو چھوڑ کر صرف ایک نام کو چنا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بتانا کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ غایت کیا ہے؟ ہدف کیا ہے؟ کہ آیت پر تو سمجھ میں آئے گا۔ اب جو آیت پڑھی تو اللہ نے کہا الرحمن علم القرآن، میں اس لیے رحمان نہیں ہوں کیونکہ میں نے آسمان کا شامیانہ لگایا یا زمین کی تنابیں کھینچی، یا میں نے فلک سیاہ پر چراغ آفتاب و مہتاب اڑایا، یا میں نے ستاروں کے قندیلیں مزین کی، یا میں نے زمین کا طبق بچھا دیا، یا میں نے دریاؤں پہ کشتیاں بنا دی۔ اللہ کہہ رہا میں اس لیے رحمان نہیں ہوں کہ پھر کہا الرحمن علم القرآن، ارے رحمان اس لیے ہوں کیونکہ میں نے کسی کو قرآن پڑھایا ہے۔ اور کیا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے سارے ناموں کو چھوڑ کر کسی ذات کے علم پہ جب بات کی تو اللہ نے لفظ رحمان کو ٹارگٹ کیا اور اسی کو بیس بنایا اور اسی کے ذریعے گفتگو شروع کی۔ ارشاد الرحمن علم القرآن، اللہ ایسا رحمان ہے کہ اس نے کسی ذات کو علم قرآن دیا، قرآن پڑھایا، قرآن سے آشنا کیا، قرآن سے روشناس کیا، قرآن کا علم دیا، قرآن بھر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ ایسا رحمان ہے۔ تو عالم اسلام سے پوچھا جائے آخر سارے ناموں کو چھوڑ کر یہ لفظ رحمان ہی کو اللہ کیوں چن رہا ہے؟ عزیزان گرامی، ہم نے تفسیروں نے پوچھا بھیا رحمان کہتے کسے ہیں؟ تو پوری ملت کے مسلمانوں نے، علماء نے لکھا کہ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جہاں اس کی عطا عام ہو، ہر ایک کے لیے ہو، ہر شعبے میں ہو۔ پوچھا گیا تفصیل تو کہنے لگے یہی اس کے رحمان کا کرم ہے کہ اس نے آدم کو بھی زندگی دی، شیطان کو بھی حیات دی، ابراہیم کو بھی زندگی دی، نمرود کو بھی حیات دی،
اللہ موسیٰ کو بھی دے رہا ہے، فرعون کو بھی دے رہا ہے، اللہ محمد کو دے رہا ہے، ابو جہل و ابو لہب کو بھی دے رہا ہے۔ ہوائیں سب کے لیے ہیں، خلائیں سب کے لیے ہیں، فضائیں سب کے لیے ہیں، امر کرم سب کے لیے ہے، اپنوں کو بھی عطا کر رہا ہے، غیروں کو بھی عطا کر رہا ہے۔ یہ اس کے رحمان ہونے کی صفت ہے۔ کیا دلیل اور دوں؟ دلیل یہی ہے کہ جب موسیٰ نے اپنے دشمن کو دیکھا تو آواز دی پروردگار یہ میرا ہی دشمن نہیں ہے، یہ تیرا دشمن ہے، کیونکہ یہ نبی نہیں بن رہا ہے، یہ خدا بن رہا ہے۔ میرے اللہ اسے غرق کر دے، اسے مار دے، اس پر عذاب نازل کر دے، اسے فنار کر دے۔ آواز قدرت آئی موسیٰ، اس نے میری عبدیت کو ٹھکرایا ہے، میں نے رحمانیت کو نہیں چھوڑا، اس نے میری عبدیت کو چھوڑا ہے، میں نے رحمانیت کو نہیں چھوڑا۔ اب بڑا عجیب مرحلہ ہے جب ہمارے شیعہ بچے کہہ دیتے ہیں یار مولا علی بھی عجیب ہے، اپنے پکارے تو بھی مدد کرتے ہیں، غیر پکارے تو بھی مدد کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھیا غیر کا تم نے کہاں سنا کہ کتابیں بھری پڑی ہیں، ایک دو دفعہ نہیں 70 مرتبہ لوگوں نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ کہا مولا علی کی بھی عجیب کہ اپنے بلائے تو بھی مشکل کو آئے، غیر بلائے تو بھی حل مشکلات بن جائے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا ہم سے تو پوچھا لیکن علی سے نہ پوچھنا، ورنہ جو جواب اللہ نے موسیٰ کو دیا تھا وہی جواب علی کو تمہارا ہوگا۔ کہ وہ کیا کہ آواز علی آئے گی نادار، اس نے میری ولایت چھوڑی ہے، میں نے مشکل کشائی نہیں چھوڑی۔ صلوات پڑھتے بر محمد۔ عزیزان گرامی، تو میں بڑی سمپل سی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، ذہن ادھر ادھر آپ کا بالکل منہمک رہے میرے جملوں کی طرف۔ تو معلوم ہوا خدا تعالیٰ نے جو لفظ رحمان کا انتخاب کیا ہے، علماء لکھتے رحمان اسے کہتے ہیں کہ جہاں اللہ کی عطا عام ہو، ہر ایک کے لیے ہو، اسے کہتے ہیں رحمان۔ لوگ کہیں گے صاحب رحمان کا کوئی عنصر آپ کی نظر میں ہے؟ میں نے کہا امیر المومنین کو دیکھیے، رحمانیت خدا کو سمجھیے، اپنا بلائے تو بھی آ جائے، غیر پکارے تو بھی آ جائے۔ اب عزیزان گرامی میں آپ کی خدمت میں ایک لفظ اور کیوں تشنا چھوڑوں، جیسے ہی ہمارے ذہنوں کی چلمنوں میں لفظ رحمان گونجتا ہے ویسے ہی فوراً ایک لفظ کروٹ لیتا ہے، وہ ہے لفظ رحیم۔ متوجہ ہے؟ اس لیے کہ یہ ہمارے ذہنوں میں ایسے بھرا ہے کہ ہم کھانا کھانے بیٹھے، آداب دسترخوان باپ نے سکھایا کہ کھانا کھانے بیٹھ رہو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بستر پہ سونے آئے ماں نے سکھایا سونے جا رہے ہو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، استاد کے سامنے زانوئے ادب طے کیا، استاد نے کہا پڑھنے جا رہے ہو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی یہ لفظ رحمان رحیم بار بار آ رہا ہے، تو جب ہمیں لفظ رحمان کا علم ہوا تو ضروری ہے رحیم بھی پتا چلے۔ ہم نے علماء سے پوچھا رحمان کی تو تعریف بتا دی کہ عطا عام ہو، ذرا رحیم بھی بتاؤ، تو انہوں نے کہا رحیم اسے کہتے ہیں جہاں اس کی عطا خاص ہو، کسی کے لیے ہو، ہر ایک کے لیے نہیں ہو، کسی ایک کے لیے ہو، ہر کسی کے لیے نہ ہو، کسی کے لیے ہو۔ معلوم ہوا رحمان میں عطا عام ہے، رحیم میں عطا خاص ہے۔ اب پڑھے لکھے علماء بھی ہیں، اسکالرز بھی، میں جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، علماء لکھتے رحمان اسے کہتے ہیں جہاں اللہ کی عطا عام ہو، رحیم اسے کہتے ہیں جہاں اس کی عطا خاص ہو، کسی پہ ہو۔ اب لوگ ہم سے پوچھتے رحمانیت کا آئینہ تو تم نے علی بتایا، کیا تمہارے پاس رحیمیت کا بھی کوئی خاصہ ہے؟ تو میں نے کہا دنیا والوں یہ سوال اگر ہم تم سے کریں کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی پرسنالٹی، کوئی ایسا وجود، کوئی مرد کامل، کوئی ایسی شخصیت، کیا کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسا آدمی ہے تو آپ مجھے بتائیے۔ پوری دنیا کا طواف کر کے آؤ گے کوئی نہ ملے گا، مگر رحمانیت کے ساتھ ساتھ رحیمیت کا ایک ہی آئینہ ہے اور اس آئینے کا نام ہے حسین ابن علی۔ بھائی رحمان دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو،
رحیم دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھو. دنیا ہم سے پوچھتی کیسے رحیمیت کو سمجھتے حسین سے؟ کیا آپ کو آئینہ حسین میں رحیمیت دکھی؟ ارے حسین نے کچھ خاص کو دے دیا. میں نے کہا بھائی ہو تیری عقل پر تو نے غور نہ کیا. ارے پوچھتا ہے کس خاص کو دے دیا؟ فطروس آیا بالوں پر لے گیا, راہب آیا اولاد لے گیا, حور آیا مقدر لے کے چلا گیا. صلوات پڑھ دے. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگا لے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. بلند ترین درود شریف کا نذرانہ پیش کر. عزیزان گرامی, تو بس گفتگو ذرا سی ہے, میں آپ کے ذہنوں کی تجلیات میں کم کرنا چاہتا ہوں. معلوم یہ ہوا کہ صاحب اللہ قرآن مجید میں لفظ رحمان کو بیس بنا کے گفتگو کر رہا ہے. ارشاد ہو رہا الرحمن علم القرآن. اللہ ایسا رحمان ہے کہ اس نے کسی ذات کو قرآن پڑھایا. میں پورے عالم اسلام سے پوچھتا ہوں, یہاں لفظ آیا ہے علمہ, مطلب ہے صیغہ ماضی, بات ہو رہی ہے پاسٹ کی, بات ہو رہی ہے گزرے ہوئے زمانے کی. لاؤ ڈھونڈ کے وہ گزرا ہوا زمانہ جہاں ہمیں بتاؤ کہاں اللہ بیٹھا, کہاں پڑھنے والا بیٹھا. متوجہ ہے کوئی ایسا محل مقام, ایسی جگہ جہاں بیٹھنے والا بیٹھے, پڑھانے والا پڑھائے, پڑھنے والا پڑھے؟ خدا کی قسم ہمیں تو نہیں ملا, لیکن اللہ نے کہہ دیا پڑھایا ہے تو پڑھایا ہے. عالم اسلام سے پوچھتا ہوں بھیا ہے کوئی ذات, کوئی ہے ذات؟ تو خدا کی قسم پریشان لائیں کس کو؟ اس لیے کہ جس کے لیے کہنا چاہیے اس کے لیے عقیدہ پہلے غلط بنا لیا کہ پڑھے لکھے تھے ہی نہیں. بچے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے شیعہ مذہب چیلنج کر کے کہتا ہے یہ آیت میرے نبی کی شان میں آئی, پڑھایا ہے میرے نبی کو میرے اللہ نے, علم قرآن دیا ہے میرے سرکار کو اللہ نے. کہا علم القرآن, پڑھایا کس نے قرآن؟ کہا اللہ نے قرآن پڑھایا. اچھا صاحب اللہ نے قرآن پڑھایا, آئیے میں مسلمانوں کا قرآن دکھاؤں آپ کو. اشرف علی تھانوی کا قرآن, وہ لکھتے ہیں میرے سرکار کو جبریل نے پڑھایا. سن رہے آپ, میں اسی لیے حوالے دے رہا ہوں. اشرف علی تھانوی کیا کہہ رہے ہیں صاحب میرے سرکار کو جبریل نے پڑھایا. چلیے ٹھیک ہے, آپ اپنے سرکار کو لے لیجئے اور مان لیجئے کہ صاحب ان کو جبریل نے پڑھایا, لیکن مجھے انصاف سے بتائیے اگر آپ اپنے سرکار کا ٹیچر جبریل کو کہیں گے تو جبریل اپنا ٹیچر کسے کہیں گے؟ عزیزان گرامی, میں آپ کی خدمت میں کیسے عرض کروں اور کیسے یہ بات پہنچاؤں؟ دیکھیں یہ اپنے اپنے صلاحیت علمی کا مسئلہ ہے. جبریل بھی جب پیغمبر کے پاس آئے تو آتے تو روز تھے, مگر ایک دن جبریل نے ایسا چہرہ دیکھا کہ جبریل کو بھی تعظیم میں کھڑا ہونا پڑا. کہا تم ان کی تعظیم کر رہے ہو, کب سے جانتے ہو؟ کہ میرا وجود ہی ان کے سامنے ہوا ہے. تو نبی نے پوچھا کتنے پرانے ہو؟ دیکھیں اب آپ میرا جملہ میرا لہجہ سنیے, میں اپنے سادے الفاظ و انداز میں آپ تک بات پہنچا رہا ہوں. نبی نے پوچھا ماں کتنے پرانے ہو, کتنے دن کے ہو گئے ہو, کتنی ایج ہے؟ تو انہوں نے کہا پیغمبر اسلام نہ پوچھئے, اس آسمان کی بلندی پر 2000 سال میں ایک ستارہ گزرتا ہے, میں نے اس کو 2000 بار طلوع ہوتے دیکھا, غروب ہوتے پایا. سرکار ماں سمجھئے کتنا پرانا ہو. تو پھر ان کو کب سے جانتے ہو جن کے احترام میں کھڑے ہوئے ہو؟ کہ جیسے ہی میرا وجود ہوا تو کوئی نور تھا جو مجھ سے گویا ہوا, پوچھنے لگا تو کون ہے, میں کون ہوں؟ میں نے کہا انتا تو ہے. میں ہوں. کہ اتنے میں انہوں نے ڈانٹ کے کہا بیوقوف کلام کرنے کی تہذیب نہیں, کس سے گفتگو کر رہا ہے, یہ تجھے ارتقائی نہیں ہوا, یہ سمجھتا ہی نہیں. کا کیا مطلب؟ کہ وہ بندہ نہیں ہے, وہ اللہ ہے, اس کی بارگاہ میں جواب دینے کا سلیقہ سیکھ. تو میں نے کہا میں تو ابھی تازہ دنیا میں آیا ہوں, سرکار یہ تہذیب مجھے دے دے.
پہلی کے گہوارے تہذیب سے مجھے ادب کا جام ملا. میں کچھ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا قید انت ربی الجلیل وانا عبدک الذلیل، میں نے فوراً کہا معبود تو میرا رب جلیل ہے، میں تیرا بندہ ذلیل ہوں. متوجہ ہے؟ اب مجھے کہنے کا حق ہے کہ نہیں؟ یہ روایت عالم اسلام میں ہے. مجھے کہنے کا حق نہیں میاں اشرف علی تھانوی لے جاؤ یہ بات اپنے پاس اور مانو کہ تمہارے سرکار کو جبریل نے پڑھایا، لیکن عالم اسلام کی تاریخ پڑھ لینا، یہی تاریخ کو کہنا پڑے گا تمہارے اکارڈنگ جو محمد کو پڑھا ہے وہ جبریل، جو جبریل کو پڑھا ہے وہ سلامات پڑھے. بس مل کے ایک درود پڑھ لیں پر محمد توجہ فرمائیے کہ میں بہت جلدی بات آگے بڑھاؤں. تو عزیزان گرامی یہاں خدا تعالیٰ نے دیکھیں آیت پہ بالکل ذہن رہے آپ کا، ارشاد ہو رہا الرحمن علم القرآن، اللہ ایسا رحمان ہے کہ جس نے کسی ذات کو قرآن پڑھایا. عالم اسلام کو چاہیے یہ تھا کہ سب مل کے کہتے وہ ذات کوئی اور نہیں میرے سرکار ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم قرآن دیا، قرآن سے روشناس کیا، قرآن سے متعارف کرایا، قرآن کا درس دیا، علوم قرآن انہیں عطا کر دیا. مگر مسلمانوں نے عقیدہ ہی کمزور کر لیا. سن رہے ہیں آگے تو قیامت ہو گئی. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے پڑھایا، ہم نے پڑھایا، ہم نے پڑھایا. میں پورے عالم اسلام کو اسی آیت پر روک کے چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا والوں پوری کائنات میں سے کوئی ایک ذات لاؤ، ایک چہرہ لاؤ، ایک وجود لاؤ کہ جس سے ثابت یہ ہو جائے کہ انہوں نے قرآن پڑھا، انہوں نے قرآن پڑھا، انہوں نے قرآن پڑھا. لیکن آیت نے بڑھ کے ایک اور وزن رکھا کہ خالی پڑھایا نہیں، اللہ نے کہا علم القرآن خلق الانسان، یعنی پڑھایا قرآن پہلے ہے، تخلیق انسان بعد میں ہے. دنیا کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تخلیق پہلے ہے، تعلیم بعد میں ہے، ہم پیدا پہلے ہوتے ہیں، علم بعد میں لیتے ہیں. مگر قرآن نے کہا اللہ ایسا رحمان ہے کہ جس نے کسی ذات کو پڑھایا پہلے ہے. کیا سنے آپ؟ پیکرے انسانیت میں ڈالا بعد میں ہے. تو مسلمانوں لاؤ ڈھونڈ کے وہ ذات کہ جس سے ثابت ہو یہ بات کہ یہ ہے کہ جو آئے بعد میں ہے، پڑھے پہلے ہے. خدا کی قسم کائنات میں کوئی ذات نہ ملی مگر تاریخ میں وہ ابواب ملے کہ وہ جمعے کے دن کا آنا، وہ 13 رجب کا پڑھنا، وہ بی بی کا نزد خانہ کعبہ آنا، وہ بیت اللہ کا طواف کرنا، وہ ہاتھوں کا اٹھانا، وہ خطبہ فصیح و بلیغ دینا، وہ آمنتو بربی کہنا، میرے معبود میں تجھ پر ایمان لے آئی، تیرے بیت پہ ایمان لے آئی، اس بیت کے مولود پہ ایمان لے آئی. اے میرے معبود میرے پیروں میں قانون شریعت عیسیٰ کی زنجیریں ہیں اور میری شریعت کا قانون ہوئے کوئی مومنہ عورت تیرے گھر کے قریب نہ آئے. مگر میں حاملہ ہو کے بھی تیرے گھر کے پاس اس لیے آئی کیونکہ یہ بچہ مجھے آنے پہ مجبور کر رہا ہے. سنیں گے آگے خطبے کا جملہ. بی بی کہتی معبود تجھے اس مولود کا واسطہ، اس مشکل کشا کا واسطہ. دیکھیں ابھی آئے نہیں، مشکل کشا پہلے ہے. اس مشکل کشا کا واسطہ میری مشکل کو حل فرما. دیوار مسکرائی، دیوار میں در بنا. بی بی اندر گئی، امیر کائنات کی ولادت ہوئی. اب 3 دن بعد پیغمبر آئے، آغوش رسالت پھیلی. میں جملہ بدلوں، ارے رحلے رسالت پر امامت کا پارے اول طلوع ہوا. کیا ہوا؟ اتنے میں علی نے بند آنکھیں کھولی. علی مسکرائے، مسکرا کے گویا ہوئے کہیے تو توریت سناؤں، کہیے تو زبور سناؤں، کہیے تو انجیل سناؤں، حکم ہو تو قرآن سناؤں. اب میں نہیں کہتا، پیغمبر فرماتے ہیں صاحب توریت سے اچھی توریت پڑھی، صاحب زبور سے اچھی زبور پڑھی، صاحب انجیل سے اچھی انجیل پڑھی. قرآن ویسے پڑھا کہ جیسے میں پڑھتا ہوں. پیغمبر کا تصدیق کر دینا اس بات کی دلیل ہو گیا کہ دنیا والوں ہم اور علی اس ذات کا نام ہے کہ جنہوں نے پڑھا پہلے ہے، آئے بعد میں ہے.
پڑھا پہلے ہے آئے بعد میں ہے. تو آپ عالم اسلام پریشان ہے, نہیں لا سکتا اس آیت کا جواب, اس لیے کہ اگر محمد کہے تو ان کے لیے عقیدہ پہلے ہی غلط ہے. تو پھر ماننا پڑے گا مسلمانوں, اگر ذات امیر المومنین نہ ہوتی تو قرآن مجید کی اس آیت کو سند نہ ملتی. کہاں سے لاتے ہیں آپ علم القرآن کی تفسیر, کہاں سے لاتے وہ وجود کہ انہوں نے پڑھا پہلے ہے آئے بعد میں ہے. اس لیے کہ پیغمبر نے تو آتے ہی سنایا ہی نہیں. آپ کے اکارڈنگ تو وہ 40 سال خاموش تھے, تو سناتے کیا؟ مگر عزیزان گرامی, علی نے آتے ہی سنایا اور پیغمبر نے سن کے تصدیق بھی کیا اور بتایا کہ ہم دونوں وہ ہیں جو پڑھے پہلے ہیں. متوجہ ہے؟ آئے بعد میں ہے. دنیا خالی خام خواہ قرآن 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 کی باتیں کر رہی ہے. آپ دیکھیں عالم اسلام میں صبح قرآن, دوپہر قرآن, شام قرآن, مجلس قرآن, محفل قرآن, جلسہ قرآن, جہاں دیکھیے وہاں قرآن. حد تو یہ ہو گئی کرکٹ کے میدان میں قرآن, کھاؤ قسم قرآن کی. اور فرما رہے ہیں تو ہر جگہ آپ کو قرآن قرآن. لیکن ان عالم اسلام سے پوچھو بھیا صبح شام قرآن قرآن کرتے ہو, پتہ بھی ہے قرآن کہتے کسے ہیں, قرآن کا معنی کیا ہے, قرآن کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, قرآن کا ماضی کیا ہے, قرآن کی ہسٹری کیا ہے, اما قرآن کو قرآن کس نے کیا ہے. کیا آیتوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے, کیا آیتوں کے مرقع کا نام قرآن ہے, کیا آیات کے جمع ہو جانے کا نام قرآن ہے. کیسے سمجھے کہ قرآن ہے کیا؟ تو حکم ہو رہا ہے بھیا اگر سمجھنا ہے تو چلو قرآن ہی سے پوچھ لو. تو آئیے میرے ساتھ قرآن میں ہی دستے ادب جوڑ لیں, وہ آواز دے بھائی کیسے سمجھا جائے, اس لیے ہماری زبان نہیں. سورہ یوسف آیت نمبر 2, ارشاد وَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے. لیے صاحب عربی میں آیا ہے, سمجھا کیسے جائے؟ اللہ کہہ رہا ہے کاش کہ تم عقل رکھتے. سنیے, تو قرآن سے ہمیں پوچھنا ہے قرآن کا معنی کیا ہے. تو آئیے قرآن ہی سے پوچھا جائے. ہم نے اسی قرآن سے پوچھا بھائی ہم آپ کی ہسٹری جاننا چاہتے ہیں, قرآن شریف ہم آپ کی اصلیت جاننا چاہتے ہیں. آپ تو آیتوں کے مجموعے ہیں, مگر یہ آپ کو لفظ قرآن عطا کہاں سے ہوا, قرآن کا معنی کیا ہے؟ تو قرآن نے پوچھا بھائی قرآن کا معنی کیا ہے. تو جملہ سنیے گا قرآن مجید کا 17واں سورہ, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 64, ارشاد ہو رہا ہے اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان القرآن الفجر کان مشہودا. سنیں آپ, قرآن مجید سے پوچھئے قرآن کا معنی کیا ہے. تو قرآن نے بتایا اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. کب؟ لدلوک الشمس, جب سورج ڈھلے. متوجہ ہے آپ, جب سورج نصف النہار پہ آئے اور ڈھلے اس وقت پڑھو. اور کب قائم کریں؟ الی غسق اللیل, جب رات آئے. متوجہ دیکھیں آپ کو نماز کی ٹائمنگ قرآن سے مل رہی ہے. اب کوئی ایسا نہ ہو برسات کے زمانے میں شام کو ہی رات سمجھ لے. متوجہ ہے آپ, ارشاد ہو رہا ہے قرآن میں نماز قائم کرو. کب؟ جب سورج ڈھلے اس وقت, الی غسق اللیل, جب رات آئے اس وقت, وہ قرآن الفجر, صبح صادق جب کھلے اس وقت. آگے بڑھ کے اللہ نے کیا کہا؟ اب دیکھیں میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ٹائمنگ پڑھی. قرآن میں ہے نماز پڑھو قائم کرو. کب؟ کہ جب ڈھلے اس وقت, جب رات آئے اس وقت, صبح صادق کے بعد. اب بھی نہیں پہنچے آپ تو بلند کریں اپنی انگلیوں کے پورے, انگلیوں پہ گنے. کب قائم کرے؟ کب قائم کرے؟ لدلوک الشمس, ایک بار. الی غسق اللیل, دو بار. وقرآن الفجر, تین بار. اب کچھ کوفے ہم ہی کے اوپر اعتراض کرتے ہیں, عجب لوگ ہیں 5 نمازیں تین ہی ٹائم میں سمیٹ دیتے ہیں. تو ان سے کہنا بھیا یہ 3 ٹائم قرآن نے بتایا ہے. اور فرما رہے آپ. اب یہ دیکھیں علماء کی بڑے سے بڑی تفصیل ہو جائے گی اگر میں اس میں جاؤں. شاخص واخص کے مسائل ہیں. بہرحال میں جلدی سے بات آگے بڑھا تو مجھے قرآن کا معنی عرض کرنا. تو قرآن نے کہا ان القرآن الفجر کان مشہودا, بے شک صبح کی پڑھی ہوئی نماز گواہی دی ہوئی ہے. اس کا مطلب قرآن نے قرآن میں قرآن کا معنی بتایا, پڑھا ہوا.
جسے کوئی پہلے پڑھ دے اسے کہتے قرآن. تو مسلمانوں قرآن کب آیا؟ کہ جب پیغمبر غار حرا میں گئے آفٹر 40 ایئر. اے بھیا تو 10 سال پہلے ہی کوئی ایسا تھا کہ جس نے کعبے میں پیدا ہو کے قرآن پڑھا. ابھی میں نے جملہ کہا تھا نا علم القرآن کی تفسیر نہ ملتی. جملہ سنو دنیا والوں، جس قرآن پہ اتنا نازا ہوتا اگر علی نہ پڑھتے تو قرآن نہ پڑھتا. تو ارشاد ہوا الرحمن علم القرآن. اللہ تو ایسا رحمان ہے کہ جس نے کسی ذات کو تعلیم قرآن دی. اچھا خالی تعلیم قرآن نہیں دی، خلق الانسان پیکر انسانیت میں وجود بخشا. متوجہ ہیں آپ؟ پھر کہہ رہا علمہ البیان، قوت بیان سے بھی آراستہ کر دیا. آگے بڑھ کے اللہ نے کیا کہا الشمس والقمر بحسبان. اللہ نے دو چیزوں، دو نعمتوں کا ذکر کیا، الشمس والقمر بحسبان. ارشاد ہو رہا یہ سورج یہ چاند انہی کی تہذیب میں ہے. متوجہ ہیں آپ؟ اب آپ سوچتے رہیے کہ صاحب کس کے حساب و کتاب میں ہے؟ سورج چاند کس کے حساب و کتاب میں ہے؟ مجھے تو زیادہ فضائل پڑھنا ہی نہیں ہے، لہٰذا میں نے اشارے میں ہی مجلس سمیٹنے کی اور اسباب رحمت طے کرنے کی سوچ رکھی ہے، لہٰذا میں جلدی جلدی بآیت پہ ہی گفتگو کر لوں. ارشاد الشمس والقمر بحسبان. یہ سورج یہ چاند ہماری تہذیب میں ہے. یہ ہماری کون ہے؟ یہ کس کی تہذیب میں ہے؟ مگر خدا کی قسم ہم نے جب سورج پر گفتگو کی تو معلوم یہ ہوا یہ تو ہے اللہ کی تہذیب میں. تو سورج ہی کیوں ساری کائنات ہے. لیکن جب سورج کو ہم نے غور سے دیکھا تو ایک وہ بھی دن تھا کہ زانو تھا امیر المومنین کا، سر تھا آقائے سید المرسلین کا، سلسلہ تھا وحی کے وحی الہی کا. ادھر نماز کا وقت تھا ادھر علی کا زانو تھا. اب خدا کی قسم کائنات کی کائنات آسمان کی نگاہوں نے دیکھا کہ وقت گزرتا رہا، وحی کا سلسلہ جاری و ساری رہا، علی کا زانو ٹھہرا رہا، اس پر محمد کے سر کا تکیہ ہوتا رہا کہ اتنے میں دیر نہ گزری پیغمبر کی آنکھ کھلی، وقت کو غروب ہوتا پایا. تڑپ کے کہا یا علی هل صلیت صلاۃ العصر، کیا آپ نے نماز عصر پڑھی؟ امیر المومنین گویا ہوئے سرکار میں نے پڑھ لی اشاروں میں. کہا اشاروں میں پڑھنا مجبوروں کا کام ہے. تم مختار پلٹاؤ سورج. بھئی سننا تھا کہ امیر کائنات نے اپنی انگشت مبارک کو حرکت بخشی. ادھر علی کے ہاتھوں کی حرکت ہوئی، ادھر سورج پلٹ کے آ گیا. یہ سب نے سنا ہے، سب کی تاریخ میں، اس میں کوئی الگ سے بات نہیں، سارے مسلمان جانتے ہیں. اگر جانتے نہ ہوتے تو یہ تھوڑی کہتے وہ تو پیغمبر نے کہا تھا اس لیے پلٹوا لیا. لیکن علی تو اس ذات کا نام ہے کہ جس کے تمام فضائل سر چڑھ کے بولے. قرآن ہی نے علی کی فضیلت کو دوبالا کر دیا. پہلے قرآن میں آیت تھی کہ اللہ ایک مشرق کا رب ہے ایک مغرب کا رب ہے. جہاں سے سورج شرق ہو اسے کہتے ہیں مشرق، نکلنے کی جگہ. جہاں پہ سورج غرب ہو اسے کہتے ہیں مغرب، ڈوبنے کی جگہ. قرآن نے آیت رکھی اللہ ایک مشرق کا رب ایک مغرب کا رب. مگر ستم تو تب ہوا کہ جب پیغمبر نے کہا پلٹاؤ، علی نے پلٹایا. اب اللہ کو کہنا پڑ گیا اسی سورہ رحمان میں رب المشرقین والمغربین. اللہ دو مشرقوں کا رب ہے، دو مغربوں کا رب. آج دن میں وہ بھرسار میں 40ویں کے مہینے آتے تھے، میں نے پڑھا تھا یہ جملہ. اب سن لیجئے یہاں بھی میں دوہرا دوں اس کو. تو اللہ دو مشرقوں کا رب دو مغربوں کا رب. اچھا صاحب اب لوگ یہ کہتے ہیں وہ تو پیغمبر کی زندگی میں کیا.
تاریخ پڑھیے، ایک دفعہ پیغمبر کی زندگی میں کیا ہے، 2 دفعہ بعد پیغمبر کیا ہے۔ اب جو لوگ زیارتوں پہ گئے اللہ سب کو زیارت نصیب کرے، اللہ وہ دن لائے آپ مولا کی زیارت کرنے جائیں تو آپ عراق میں ایک شہر ہے، وہاں جب آپ پہنچیں گے تو وہاں ایک مقام بنا ہے، وہ ہے مقام رد شمس، جہاں امیر کائنات نے سورج پلٹایا تھا۔ وہ ایسی عمارت بنی ہے کہ ہم اور آپ سمجھیں گے جیسے مندر کی شیپ ہو، عراق میں ہے وہ جگہ۔ اور وہیں رائٹ ہینڈ پہ دیکھیں ایک بہت بڑی پہاڑی ہے، وہ پہاڑی جہاں حضرت ابراہیم کو منجنیق سے آگ میں پھینکا گیا تھا، جہاں نمرود نے شعلے گرم کیے ہوئے تھے۔ عزیزان گرامی، تو امیر کائنات نے اس مقام پہ سورج پلٹایا، وہاں زیارت مولا کی، وہاں نماز پڑھنے کا، دعائیں کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ تو اس مقام پہ امیر کائنات نے سورج پلٹایا تھا۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں مولا کائنات ایک جنگ سے پلٹ رہے تھے، کسی نے کہا سرکار وقت جا رہا ہے، علی نے کہا علی وقت سے نہیں ہے، وقت علی سے ہے، گھبراؤ نہیں، نماز ہم پڑھائیں گے۔ علی نے حکم دیا، سورج پلٹا۔ اب آپ مجھے بتائیے، اب علی نے اگر تیسری مرتبہ شرق کیا ہے اور تیسری مرتبہ غرب کیا ہے تو قرآن کی آیت کی صحت پہ حرف آتا، لہذا اللہ نے پہلے ہی قرآن میں آیت رکھی، للہ المشارق والمغارب، اللہ کے لیے کئی مشرق ہے، اللہ کے لیے کئی مغرب ہے۔ متوجہ ہے آپ؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جب ہم نے قرآن مجید کی اس آیت کو دیکھا، الشمس والقمر بحسبان، اللہ تو ایسا ہے کہ جس کی تہذیب کے سورج و چاند ہے، لیکن ہم نے جو سورج کو غور سے دیکھا تو یہ تو علی کی انگلیوں پہ محو رأس ہے۔ جب جب انگلیاں حرکت میں آئیں سورج حرکت میں آیا، جب جب علی نے اشارہ دیا سورج پلٹ آیا۔ تو اللہ نے 2 لفظ کہی، ایک سورج کہا، ایک چاند کہا۔ ارے سورج اٹھ کے علی کے ہاتھ پہ قصیدہ پڑھنے لگا، چاند مسکرا کے نبی کے ہاتھوں پہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ عزیزان گرامی، تو یہ تو بڑے سچے واقعات ہیں۔ اور یہ چاند والا مسئلہ جو شق القمر کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ میں کوئی تاریخ پڑھ رہا تھا، یہ رامپور کی تاریخ ہے، مراد آباد کے پاس جو رامپور ہے وہاں کی تاریخ۔ وہاں ایک بادشاہ تھا، کوئی راجا تھا، اس کا ایک مالی تھا، اور چاندنی رات تھی۔ اس رات کی چاندنی میں، اس کے اجالے میں، اس کی ضیاء میں وہ باغبانی کر رہا تھا، پودے میں پانی ڈال رہا تھا۔ اتنے میں جب پانی دیکھا تو اس نے پانی میں چاند دیکھا، لطف اندوز ہوا وہ چاند دیکھ کر پانی کے اندر۔ مگر اسی پانی میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک مرتبہ چاند آپس میں جدا ہو گیا۔ جب 2 ٹکڑے ہو گیا تو حیران و شزدر ہوا۔ آسمان میں دیکھا وہاں بھی جدائی، پانی میں دیکھا یہاں بھی جدائی۔ حیران ہو کے دوڑتا ہوا گیا اور اپنے راجا کو بتایا کہ صاحب ایسا ایسا ہو گیا۔ اس نے اپنے علماء سے پوچھا یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو اس نے کہا جو ہم نے بزرگوں کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ عرب کی سرزمین پہ کوئی اللہ کا دودھ اترے گا، وہ چاند کے 2 ٹکڑے کرے گا، ایسا لگتا ہے وہ پیغمبر آ گیا۔ اور ہمارے تو عزیزان گرامی تاریخ بہت تیری آپ کو مل جائے گی تو پتہ چلا الشمس والقمر بحسبان، یہ سورج و چاند ان کی تہذیب میں ہے۔ آگے آیت سنیے، لطف آ جائے گا۔ ارشاد ہو رہا ہے الشمس والقمر بحسبان، پھر آگے بڑھ کے کہا والنجم والشجر یسجدان، یہ ستارہ، یہ درخت سجدہ کر رہا ہے۔ متوجہ ہیں آپ کو کہیں اللہ میاں سجدہ کرتے ہوئے کوئی پیڑ دکھا؟ آپ مجھے بتائیے کبھی کوئی ستارہ اترا ہو آپ نے کہا ہاں دیکھو اللہ میاں کا سجدہ کر رہا ہے؟ یہ قدرت بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ یہ قدرت صرف اور صرف نبی و علی کے فضائل پڑھ رہی ہے، کہہ رہی ہے ایسا رحمان ہے کہ جس نے پڑھایا پہلے ہے، پیکر انسانیت میں اتارا بعد میں ہے۔ ارے ہم نے بیان کی قوت عطا کیا ہے، ہم نے سورج چاند ان کے حصے میں دے دیا ہے، اور آگے بڑھ کے کا ستارہ اور درخت ان کے سجدے گزار ہو گئے ہیں۔ اب جو ہم نے تاریخ دیکھی تو ایک بھائی کے قدموں پہ درخت جھک گیا، ایک کی تحریر پر ستارہ آ گیا۔ میں صلوات پڑھ لے محمد۔
اپنے پر محمد کو دیکھیں 10:10 بھی ہونے والا، شاید 10:05۔ بہرحال وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں اسباب رحمت کو سمیٹنے کی کوشش کروں تو پتہ یہ چلا کہ یہ اللہ قرآن مجید کی آیات کے اندر فضائل پڑھ رہا ہے، کس کے؟ اپنے نبی کے، آل نبی کے، ان کی آل اولاد کے۔ اور خدا کی قسم ایسی ہے آل اولاد جو کرشمے ایک کے ہیں وہی معجزات ساروں کے، اور فرما رہے ہیں سب کے ہیں، سارے ائمہ کے ہیں، سارے معصومین کے ہیں۔ اگر ایک مردہ زندہ کر رہا ہے تو سب مردے زندہ کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں اگر ایک معجز نما ہے تو سب معجز نما ہے۔ اور اسی لیے پیغمبر نے اپنے بعد 12 امام رکھے، اور وقت نہیں ہے کہ میں بہت تفصیل میں جاؤں، بعض باب رحمت کو سمیٹنا مقصود ہے۔ عزیزان گرامی، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ قرآن مجید میں بتا رہا ہے یہ قرآن پڑھنے والے ہیں، اور خدا کی قسم دنیا میں بھی لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں، لیکن قرآن آنے کے بعد پڑھنا اور ہے، قرآن آنے سے پہلے پڑھ دینا اور ہے۔ توجہ ہے؟ اب جملہ سنیے، قرآن پڑھنے کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں، قرآن والے اہل قرآن اپنے آپ کو سب کہتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے زندگی گزار دینا یا زندگی میں قربانیاں دے دینا، یہ کوئی اگر دیکھنا چاہتا ہے تو صرف ایک گھرانہ ہے، وہ گھرانہ اہل بیت۔ رضا سرسوی صاحب نے کہا تھا پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے، آل و قرآن دونوں ہے باقی، خیمہ شاہ میں جلا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، خدا کی قسم دنیا میں قرآن والے اور اہل قرآن بننے کے لیے لوگ بہت ہیں، مگر قرآن کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دینا، یہ اگر دیکھنا ہے تو شیش محلوں میں قرآن پڑھنا اور ہے، نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھنا۔ عزیزان گرامی، یہ گھرانہ وہ ہے کہ جس نے ہر دور میں قرآن کی حفاظت کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قاری قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، محافظ قرآن ہے۔ اور اگر آج قرآن قیامت تک جا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ایک محافظ آج بھی موجود ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ؟ بس عزیزان گرامی، تو آقا حسین کی ذات وہ ہے کہ انہوں نے بھی قرآن پڑھا، مگر امیر المومنین نے جب قرآن پڑھا تو انہیں آغوش رسالت ملی تھی، آغوش رسالت میں قرآن پڑھا، لیکن جب غریب الدیار مظلوم کربلا نے قرآن پڑھا تو انہیں نانا کی آغوش نہیں ملی بلکہ نوک نیزہ کی بلندی ملی۔ قرآن حسین نے پڑھا۔ مجھے کسی شاعر کا ایک شعر یاد آتا ہے، عجیب شعر ہے، دل دہلا دیتا ہے، تڑپ ہوتی ہے سن کے۔ وہ کہتا ہے قرآن پڑھا حسین نے نیزے پہ اس لیے، قرآن پڑھا حسین نے نیزے پہ اس لیے، دیکھے نہ کوئی زینب دلگیر کی طرف۔ عزادارو، آپ کو پتہ ہے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس گھرانے پہ کتنی مصیبتیں ٹوٹی ہیں، چند مہینوں میں کتنے جنازے اس گھر نے دیکھے۔ اللہ آپ کی باغ بہاری سلامت رکھے، آپ کی آل اولاد سلامت رکھے، آپ کے جوانوں کو اللہ شاد رکھے، آپ کے گھروں کا پردہ سلامت رکھے۔ ساری تکلیفیں منظور ہیں، لیکن خدا کی قسم اگر کربلا نہ ہوتی تو ہم مر جاتے۔ کتنے رشتے ٹوٹے ہیں، دو جوان ایک ایک گھر سے رخصت ہو گئے، بہنیں بے وارث کے ہو گئے، ماں بن بیٹے کے ہو گئی، باپ غریب سے غریب تر ہو گئے۔ عزیزو، کیا مصائب پڑھو، مسلسل مجلس سے پہلے گریا ہوا ہے، مگر دل کہتا ہے سب نے شہزادے کا حال پڑھا۔ میں شہزادے کا ایک عجیب حال آپ کو سناتا ہوں، سنو۔ آقا حسین کے گھر جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو تمہارا امام معلوم ہے کیا کرتا تھا؟ حسین ایک کام کرتے تھے، اسے ایک پاک پاکیزہ کپڑے میں لپیٹتے تھے اور اس کے بعد خدا تعالیٰ کے گھر میں مسجد میں رکھ دیتے تھے، رکھ کے حسین واپس آ جاتے تھے، تھوڑی دیر بعد پھر جاتے تھے، اللہ کا شکر ادا کر کے کہتے پروردگار تیرے گھر سے اپنا بچہ لے کے جا رہا ہوں۔
میرے اللہ اس کی ضمانت کا ذمہ دار تو ہے۔ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا حسین یہی کرتے تھے، مسجد میں لے جا کے رکھ دے، تھوڑی دیر بعد جائیں بچے کو لے آئے۔ مگر تاریخ کہتی جب اللہ نے حسین کو اکبر دیا نا تو حسین نے بڑے لاڈ سے اکبر کو اٹھایا، مسجد میں لے کے گئے، اکبر کو لٹا کے حسین چلے آئے۔ تھوڑی دیر بعد جب حسین اکبر لینے مسجد گئے تو حسین کو حسین کا اکبر نہ ملا۔ باپ کی عجیب کیفیت تھی، کلیجہ منہ کو آنا تھا، ہر ایک سے پوچھ لے میرا اکبر دیکھا ہے، میرا اکبر دیکھا ہے۔ پوچھتے پوچھتے زینب کی حویلی میں قدم رکھ دیا۔ حسین نے تڑپ کے پوچھا زینب میرا اکبر لائی ہو؟ آقا زادی کہتی ہے، شہزادی فرماتی ہے، بی بی رو کے کہتی ہے آپ سے اکبر لیا ہوتا تو دے دیتی، میں اپنا اکبر اللہ سے لائی ہوں، میں اپنا اکبر اللہ کے گھر سے لائی ہوں، میں نہیں دیتی، میں اسے پالوں گی، میں پروان چڑھاؤں گی، یہ میرا لال ہے، میری امیدیں ہیں، میری آرزویں ہیں، میری تمنائیں ہیں، میں اس کی ہر خواہش پوری کروں گی۔ حسین نے کہا تو جان تیرا اکبر جانے۔ یہ کہہ کے حسین چلے آئے، بڑے ارمانوں سے زندگی بھر اکبر کو جوان کیا ہے۔ اس سے درد پوچھو جو کسی کو پالتا ہے، اس آغوش سے کر پوچھو جس نے پالا ہوا ہوتا ہے۔ اے نوجوانوں اللہ تمہاری بات بہاری سلامت رکھے، اپنی ماں کے حق میں دعائیں کر لینا۔ ارے قیامت تو تب ہوئی نا کہ جب 18 برس کا کریے جوان وہ رو کے کہتا مبی اما مرنے کی اجازت۔ سنو گے جملہ؟ سن سکو گے؟ اکبر کا یہ کہنا تھا۔ شہزادی رو کے کہتی اکبر تیری شادی رچانے کا ارمان، تجھے دولہا بنانے کا ارمان، لال سب خون میں مل جائے گا۔ رو کے اکبر نے کہا اپنی اماں آپ افضل ہو یا اماں زہرا؟ زینب تڑپ کے روئی کہ اکبر سوال کیسے کر رہے ہو؟ کہ کیوں نہ سوال کروں، آپ بتائیے اگر زہرا کا لال نغمے آٹا میں گرا ہو تو کیا آپ اپنے بچے کو اجازت نہ دو گی؟ زینب نے ایک آہ سر کھینچی، ایک صندوق کھولا، لباس پہ لباس نکالے، ایک کرتا نکالا کہ اکبر جب تو 1 برس کا تھا میں نے یہ پیراہن بنایا تھا، تو 2 برس کا ہوا یہ کرتا، تو 5 برس کا ہوا یہ کرتا، 18 سال تک شہزادی نے اکبر کا ایک ایک لباس سنبھال کے رکھا تھا۔ اکبر سے کپڑوں کو کلیجے سے لگاتی ہے کہ اکبر خدا ہے۔ سنو گے جملہ؟ شہزادہ ابھی نکلا تھا، بی بی نے رو کے کہا اکبر پھوپھی سے اجازت تو لے لی، ماں سے بھی تو ملتے جاؤ۔ اکبر نے ماں کے خیمے کا پردہ اٹھایا، او میں کیسے جملے پڑھوں، خدا آپ کی بات بہاری سلامت رکھے، او میری ماں اللہ تمہارے جوانوں کو آباد رکھے۔ ارے میں کیسے جملہ پڑھوں؟ اکبر نے ماں کی دہلیز پہ قدم رکھ کے کہا اماں، پھوپھی اماں نے ہاں کر دی، اماں تم بھی ہاں کہہ دو۔ سنو گے زہرا کے گھرانے کی بہو کا جواب لرز کے کہتی ہے ارے جب آقا زادی نے ہاں کہہ دی تو کنیز روکنے والے کو۔ سنیں گے جملہ؟ قیامت ہو گئی، بی بی نے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے کہا لال خدا حافظ، اکبر خدا حافظ۔ اکبر آئے، بابا اجازت مل گئی۔ حسین کے لیے لفظیں لکھی یوں لگا کہ جیسے پیروں سے زمین نے ساتھ چھوڑ دیا۔ حسین کانپنے لگے، اکبر زینب نے ہاں کہہ دی، اکبر ماں نے اجازت دے دی کہ بابا باپ اجازت دے دو۔ بے پتا حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، رو کے کہا معبود میرا یہ وہ در یکتا ہے، میرا یہ وہ لال ہے، جب میں اپنے نانا کو دیکھنا چاہتا تو اسے دیکھتا تھا۔ میرا اللہ میرا اکبر جا رہا ہے۔ امامہ اتارا، سر پہ رکھا، ردا اتاری، دوش پہ ڈالی، اکبر کو سوار کیا۔ ایک جملہ کا بیٹا جا رہے ہو؟ ہاں اب جا رہا ہوں۔
मैं एक जुमला का जा तो रहे वो बाबा को मुड़ मुड़ के देखते जाता। अब जो अकबर चले तो एक बंदा किसी की आहट महसूस हुई, क्या देखा गिरता पड़ता हुआ आए खलीफे करबला, बेटा घोड़े से उड़ा, बाबा आवाज दो रहे हो। आवाज देते मेरे लाल, काश के साहिबे औलाद होते तो तुम्हें पता चलता कि बाप पे क्या गुजर गई। अकबर जाओ बाबा नहीं आएगा, ये कह के अकबर को सवार किया। लोग तफसील नहीं पढ़ता लेकिन रवायतों का फिक्रा है कि हुसैन टीले पे खड़े हुए अपने अकबर को देखते जाते थे, मेरा लाल नजर आ जाए, मेरा बेटा नजर आ जाए, वहां तेरे खैमा पे मुसल्ला, वहां तेरे खैमा पे फिजा, वहां मुसल्ले पे एक मां। रवायत कहती है देखते जा रहे थे कि एक बड़ा कयामत हो गई, अकबर की आवाज आई, बाबा मेरा सलाम। सुनोगे जुमला? आपने बड़े कीमती मरसिए सुने ना, खूब रोए हैं ना। मैं आपको एक बंद सुनाऊं, एक में कुछ मिसरे सुनाओ। जैसे ही अकबर की आवाज आई, बाप बैठे हैं यहाँ पे बच्चों के, खुदा किसी बाप को ये दिन न दिखाए, अकबर की आवाज सुनते हुसैन जमीन पे गिर पड़े। अभी आपने मरसिए में सुना ना, लिखा है कि 72 बजना हुसैन गिरे। अजीजों अकबर जमीन, अकबर की आवाज पे हुसैन गिरे। इतने में तेरे खैमा पे उजड़ी हुई मां आ गई, पूछती अरे किसकी आवाज? हुसैन ने समझाया, मगर मैं मिसरे कैसे पढ़ूं? सुनकर ये इस्तिगासे फरजंद खुश खसाल, सैयद ने आह की कहिला अर्श जुल जलाल। अरे खोले जनाबे फातिमा की बेटियों ने बाल, बालों पुकारी खैर तो है ऐ अली के लाल। अरे किसके पेसर से कौन सी मादर बिछड़ गई, साहब बताओ क्या मेरी कौमी उजड़ गई। कयामत हो गई अज़ादारों। अरे नेज़े से किसके लाल का काटा गया जिगर, करते हैं किसकी लाश को पामाल अहले शर, करता है रन में कौन तड़प कर पेदर पेदर। अब घर से मैं निकलती हूँ या सैयदुल बशर, अरे बर्दाना मुझसे कीजियो, सब जानती हूँ मैं, आवाज ये उसी की है, पहचानती हूँ मैं। कयामत हो गई अज़ादारों, कयामत हो गई। हुसैन समझा के चले, नहीं ये अकबर की आवाज नहीं, ये अकबर की आवाज नहीं, मगर रवायत का फिक्रा है हुसैन गिरे उठे, गिरे उठे। मैंने जो रवायतें पढ़ी हैं उस रवायत में लिखा है अकबर के जनाजे पे पहुंचते पहुंचते गरीब बाप 12 मरतबा जमीन पे गिरा और 12 मरतबा हुसैन जमीन से उठे हैं। मगर रवायत ने वो भी फिक्रा लिखा कि जब 13वीं मरतबा गरीब गिरा है ना तो हुसैन से उठा न गया। अरे घुटनियों के बाद अकबर तेरा बाबा आ गया, अकबर बाबा आ गया। सुनो जुमला, कयामत हो गई, कयामत। हुसैन घुटनियों के बाद, घुटनियों के बाद, अकबर आवाज दो, अकबर आवाज दो, तेरा गरीब बाप आया है। ए अकबर सालिम ताने देंगे, अकबर बुला दो। एक आवाज नहीब सी आई, इलैया इलैया या अभी, इलैया इलैया या अभी। बाबा करीब आओ, बाबा करीब आओ। जब बाप की आहट अकबर को मिली, सीना छिपा लिया, अल्लाह अकबर। अरे एलिया रगड़ रहे हैं, हुसैन बेटे के जनाजे पर झुक गए। अकबर, अकबर क्या हो गया, लाल क्या हो गया? कहते बाबा मुझे कुछ नहीं हुआ, बाबा मुझे कुछ नहीं हुआ, बाबा हौसला, बाबा तवक्को, बाबा हौसला, मुझे कुछ नहीं हुआ। कहते नहीं लाल बताओ, बाप आया है तेरा। अकबर छिपाना नहीं, अकबर बताओ क्या हो गया? इधर है शह को ख्याले अकबर, उधर है अकबर को फिक्रे बाबा। इधर है शह को ख्याले अकबर, उधर है अकबर को फिक्रे बाबा। ये जख्म झुक झुक के देखते हैं, वो दर्द बातों में डालते हैं। बाबा मुझे कुछ नहीं हुआ, बाबा मुझे कुछ नहीं हुआ। हुसैन कहते हैं अगर कुछ नहीं हुआ तो ये सीने पे हाथ क्यों है, ये क्यों लग रहे हो? अकबर की आवाज, बाबा सीने पे
آنکھوں میں اکبر کی غربت کے آنسو آئے نا تو ایک آنسو غریب کو ارسال کر دیے گا جس پر رونے کے لیے بہنیں پچھاڑے کھا رہی ہیں، جس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں یتیم ہو گئی۔ اے عزادارو اکبر کی غربت سنو، کہتے بابا منہ پھیر لو، بابا منہ پھیر لو۔ جوان قدم غربت سے نکلتا تو دم کی بات اکبر نے کی تھی، حسین روئے، رو کے کہتے اکبر میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، اکبر زندگی خاک ہو جائے گی، اکبر ظالم تانے دیں گے میرے بیٹے چھوڑ کے نہ جانا، اکبر بابا غریب ہو جائے گا، قیامت ہو گئی قیامت۔ اب اکبر سے جیسی حسین نے جملے کہے کہ بابا حوصلہ، بابا حوصلہ، اکبر ابھی زندہ ہے، اے بابا اپنے کو سنبھالو۔ حسین کہتے نہیں میرے لال، سینے میں زخم ہے، نیزہ کلیجے کو پیوست کر چکا ہے، میرے اکبر چھوڑنا نہیں۔ اے اکبر زندگی بھر تیری خواہش زینب نے پوری کی، اکبر اس باپ کے دل میں بڑا ارمان تھا میرا بیٹا کچھ مانگ لیتا، میں اپنے بیٹے کو دے دیتا، اکبر کچھ مانگ لو، اے اکبر کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ اکبر تڑپ کے روئے، کہتے بابا خواہشیں تو تھی مگر ہم مر گئے، تمنائیں تو تھی مگر دم توڑ رہی ہے، امیدیں تو تھی آرزویں تو تھی مگر ان کا جنازہ اٹھا ہے۔ کہتے اکبر باپ ہو تیرا، بیٹا اپنی آرزو تو بیان کرو، اکبر اپنی تمنا تو کہو، تیرا باپ وعدہ کرتا پوری کرے گا۔ اکبر نے رو کے کہا بابا پھر اس غریب کی کوئی تمنا نہیں ہے، جب میں گھر سے چلا تھا تو میں نے اپنی بہن سے کہا تھا سونا لینے آؤں گا، اے بابا مجھے میری بہن دکھا دو، مجھے سونا دکھا دو، میں سونا دیکھوں گا۔ قیامت ہو گئی حسین نے انگلیاں اٹھائی، اکبر نظر آئی سونا، نہیں بابا، نانا کے بازار پر نہیں بابا، اماں کی خبر پر نہیں بابا، بھیا کی لہر پر نہیں بابا۔ جب اکبر کو سغرا نہیں دکھی نا اکبر روئے ہے طرف طرف کے، بہن کے لیے بھائی رویا ہے، رو کے کہتا بابا ہاتھ ہٹا لو، انگلیاں گرا لو، اس غریب کے مقدر میں ہم سغرا کا دیدار ہے، اے بابا ہاتھ ہٹا لو۔ اکبر کی غربت پہ حسین روئے، کہا اکبر تیرے باپ نے وعدہ کیا بیٹا امام ہوں، صاحب اعجاز ہوں، میں تمہیں سغرا دکھاؤں گا۔ کہتے نہیں میرے مقدر میں سغرا کی زیارت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اکبر تو دیکھ اپنی بہن کو وہاں جہاں سے تو سوار ہوا تھا، اب جو انگلیاں اٹھائی اکبر نے دیکھا، حسین کہتے نظر آئی بہن۔ سنو گے جملہ، اکبر نے غور سے دیکھا، دیکھ کے کہتے بابا سغرا نہیں ہے، یہ کہہ کے جوان پھر رویا میری بہن نہیں ہے۔ حسین نے ایک جملہ کہا کیسے بھائی ہو اتنی جلدی بہن کو بھول گئے۔ سنو گے جملہ، کس نے کہا کہ نیزے کی علی نے اکبر کا دم نکالا؟ نہ، اکبر نے اپنی سغرا کو عجب حال میں دیکھا، اپنی بہن کو عجب حال میں دیکھا، مر گیا اکبر، قیامت ہو گئی۔ حسین کہتے کیسے بھائی ہو اتنی جلدی بہن کو بھول گئے؟ اکبر ذرا غور سے دیکھ، اکبر نے جو غور سے دیکھا، حسین نے پوچھا نظر آئی؟ کوئی نظر آیا؟ کہا بابا کوئی نظر تو آیا مگر سغرا نہیں ہے۔ ارے کہا سغرا نہیں تو کون ہے؟ کہ ایک ضعیفہ کمر خمیدہ عصا کا سہارا بال پریشان مرثیہ گناہ اے جانے والے، ارے بہن کو کس پہ چھوڑا، بہن تیرے غلام سيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ میرے اللہ ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے، ہمارے والدین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمیں جو مقروض ہیں ان کا غیب سے قرض ادا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ میرے اللہ یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں بلند ہے انہیں اپنے علاوہ کسی غیر کا محتاج قرار نہ دے۔ بانیان مجلس، سامعین مجلس، حاضرین مجلس کے تمام دلی مقاصد کو پورا فرما، روضات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع کے روضوں کی جلد جلد تعمیر فرما۔ میرے مولا ہم میں جو حضرات بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار بنا، جو برسر روزگار ہیں انہیں ترقی عطا فرما۔ اے میرے مولا اس وقت تیری بارگاہ میں جتنے بھی حضرات اپنے دلوں میں جو بھی دعائیں لے کے بیٹھے ہیں، تجھے عظمت حسین کا واسطہ، مجلس حسین کا واسطہ سب کی دعاؤں کو پوری فرما۔ میرے مولا اس مجلس کا جو بھی ثواب مرحوم کی روح کو پہنچے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔